السلام علیکم فرینڈس، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ سب کو عید مبارک. لیکن آج کا ولاگ جو ہے وہ میں عید پر نہیں بنا رہی. آج میں کچھ تھرلر کرنا چاہتی ہوں، آپ کو کچھ تھرل بتانا چاہتی ہوں. آج ہمارا ٹاپک ہے زوڈیاک کلر. یہ ایک ہسٹوریکل ان آئیڈینٹیفائڈ کرائم سین ہے جو ابھی تک سالو ہی نہیں ہوا، اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں. زوڈیاک، آپ نے شاید نام سنا ہوگا زوڈیاک کلر کا. یہ ابھی تک ان آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور یہ پورے دنیا کی جو پولیس ہے وہ اس کو ابھی تک ڈھونڈ رہی ہے، اور یہ آج تک کسی کو نہیں ملا. اس کا جو اسپیم آف کرائم تھا وہ 1968 سے سٹارٹ ہوا تھا، اور 1969 تک یہ کافی دھوم مچی ہوئی تھی اس کی. اور اب بھی اس کے کیسز کھلے ہوئے ہیں. یہ ولاہو ناپا کاؤنٹی اور سالانو کاؤنٹی میں ابھی تک اس کے کیسز کھلے ہوئے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اس میں. اچھا، اس کا یہ تھا کہ اس کو 1960s میں جو تھا نا، 1960s میں ناردرن کیلیفورنیا میں بہت زیادہ اس کے جو سیریل کلنگ کا ایک سین تھا وہ بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی تھی. اچھا، جو اس نے کلیم کیے ہیں وہ 37 مرڈرز اور کولڈ کیسز ہیں، لیکن جو کنفرم کیسز ہیں وہ 5 مرڈر کیسز ہیں. اور یہ ایسے کیسز تھے جنہوں نے پورے کیلیفورنیا میں ایک دھوم مچائی ہوئی تھی، اور پورے سین فرانسسکو پولیس ڈپارٹمنٹ جو تھی اس میں تھلبلی مچ گئی تھی. اب ہوا یہ کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مرڈر سے پہلے یا مرڈر کے بعد یہ باقاعدہ ایک خط لکھتا تھا حساس اداروں کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو، اور ایک کرونیکل اخبار ہوا کرتا تھا ان کو. اور اس کے سینڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں باقاعدہ وہ ایک شارٹ لیٹر لکھتا تھا، اور نیچے ایک سائفر لکھتا تھا، یا یوں مانے کہ کوڈ لکھتا تھا. لیکن اس کوڈ کے یعنی کہ جو سائفر تھا وہ بہت زیادہ عجیب ہوتا تھا، جسے پڑھنا ناممکن تھا، کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر محیط ہوتا تھا، اور اس کے لیے ہر ایک انسان کو یا عام عقل والے انسان کو پڑھنا جو تھا وہ نہایت مشکل ہوتا تھا. اچھا، اس کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو اس کا طریقہ جو تھا اس کو اسٹل ابھی تک جو ہے دنیا کے بہت سے لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے یہ کوڈ توڑ دیا یا ہم اس سائفر کو سمجھ پائیں، لیکن کوئی بھی اس سائفر تک نہیں پہنچ سکا. اور آج تک وہ بہت کم لوگوں نے اور بہت شارٹ کر کے اس کو یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، کیونکہ بعد میں اسپیلنگ مسٹیکس بہت زیادہ آئے ہیں اس کے، اور بعد اس نے بہت شارٹ نوٹ لکھا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی دماغی مسئلہ تھا، کیونکہ اس نے جو انگلش رسم الخط میں بھی جو لکھے ہیں، جو اس نے خط لکھے اس میں بھی بہت زیادہ اسپیلنگ مسٹیکس تھے. یا تو وہ اس کا طریقہ تھا غلط اسپیلنگ لکھ کر پولیس کو بیوقوف بنانا، یا اسے کوئی دماغی مسئلہ تھا. اچھا، اس کا جو سب سے زیادہ دھوم مچی تھی وہ یوں ہوا تھا کہ 4 جولائی 1968 کو ایک مرڈر ہوا تھا ڈارلن فیرن کا اور مائیکل میجاؤ کا. لیکن اس میں مائیکل میجاؤ بچ گیا تھا اور ڈارلن فیرن کا قتل ہوا. تو جو کرونیکل اخبار تھا اس کو صبح کے ٹائم ایک خط موصول ہوا، اور اس خط میں باقاعدہ کچھ کوٹس تھے اور ایک خط لکھا ہوا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے ان کو اس طرح اور اس طریقے سے قتل کیا ہے. جب پولیس سے اس کا رابطہ کیا گیا تو پولیس نے اس بات کو کہا کہ ہاں جی ہمیں بھی اس طرح ایک خط ملا ہے، اور یہ واقعی یہ قتل ہو چکا ہے. جس کی وجہ سے کرونیکل اخبار میں جو ان کے ایڈیٹرز تھے ان میں تھوڑی کھلبلی بن گئی. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جو اس نے نیچے اپنا نام زوڈیاک بتایا تھا. زوڈیاک کلر کا جو اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ مدعا یہ تھا یا وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کا جو یہ خط ہے وہ باقاعدہ فرنٹ پیج پہ چھپنا چاہیے، جس سے ایڈیٹرز نے انکار کر دیا کہ اس طرح لوگوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس ہوگا اور ہم اس کو نہیں چھاپ سکتے. لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے یہ ایڈیٹرز نے یہ جو خط اگر فرسٹ پیج پر نہ چھاپا تو وہ مزید 13 قتل کرے گا، جس کی وجہ سے مجبوراً ان کو فرسٹ نہیں بلکہ سیکنڈ پیج پر اس کو چھاپنا پڑا.
پھر دسمبر سے اکتوبر سے دسمبر تک تھوڑا اس میں وقفہ رہا، لیکن اس میں بعد میں یہ ہوا کہ ایک اور قتل کا کیس سامنے آیا، ایک ٹیکسی ڈرائیور کا، اور لیکن اسی ٹائم جو تھا کسی نے اس کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس ٹیکسی ڈرائیور کا، تو انہوں نے فون کیا، اور وہ بچے تھے جنہوں نے کال کیا تھا، اور انہوں نے پولیس کو بتایا کہ اس طرح سامنے ایک ٹیکسی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے، لیکن ہم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، اور اس نے اس بندے کو مار دیا ہے۔ جب ان بچوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے وہی حلیہ بتایا جو مجاؤ نے اس کا حلیہ بتایا تھا، کہ وہ ایک لمبے قد کا بندہ ہے، لیکن بعض جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک نیگرو ہے، کالا ہے، لیکن بعض بچوں نے بتایا کہ نہیں، وہ ایک گورا ہے اور وہ کافی لمبا ہے اور بھاری وجود کا حامل ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کیس کے لیے کافی آگے پیچھے بھاگ دوڑ ہوتی رہی، لیکن اچانک دوبارہ سے ایک خط آتا ہے، اور اس میں اس ٹیکسی ڈرائیور کے جو تھے وہ جو ٹی شرٹ تھی اس کی بلڈ والی، وہ اس نے بھیجی تھی ایڈیٹر کو، اور اسے کہا تھا کہ یہ میں نے ہی قتل کیا ہے، اور میں اس چیز کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، اور یہ ثبوت کے طور پر یہ شرٹ ہے، آپ دیکھ لیں، یہ شرٹ کا ایک ٹکڑا ہے، آپ دیکھ لیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو ٹیکسی میں جتنے اس نے یعنی کہ اپنی چیزیں یعنی کہ گلوز وغیرہ چھوڑی تھیں، جو بھی ایک کیس کے لیے مجرم کو پکڑنے کے لیے جو چیزیں کافی ہوتی ہیں وہ سب تھیں، لیکن اس پہ فنگر پرنٹس یا ادھورے ہوتے تھے یا وہ اس سے ملتے نہیں تھے۔ اب ہوا یوں کہ پھر جب اسی طرح خطوں کا سلسلہ بہت زیادہ جاری رہا 1968 to 69 میں، تو لوگوں میں کافی خوف و اعتراض پھیل گیا تھا۔ ریڈیو پہ، ٹی وی پہ سب یہ کہتے تھے کہ اعلان کیا جاتا تھا کہ اپنے گھروں میں رہیں، بے وقت باہر نہ نکلیں، کسی اجنبی کو گھر آنے نہ دینا، کسی اجنبی کو لفٹ نہیں، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ یہ تقریباً 22 مارچ 1970 کو ایک کیتھلین جان تھی، وہ راستے میں جا رہی تھیں اپنے 10 منتھ کی بیٹی کے ساتھ، کہ پیچھے سے ایک گاڑی آتی ہے اور ان کو باقاعدہ وہ یعنی کہ اشارہ دیتی ہے ہیڈ لائٹ سے کہ رک جائیں۔ جب وہ رکتی ہیں، سائڈ پہ گاڑی لگاتی ہیں، تو ایک بندہ آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کے پیچھے والا ٹائر جو ہے وہ اس ٹائم خراب ہے، ایسے نہ ہو کسی بڑے ایکسیڈنٹ کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، کیوں نہ میں آپ کا یہ ٹائر صحیح کر دوں۔ وہ لڑکی اکیلی تھی اور رات کا وقت تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری جو پیچھے سے جو گاڑی کا ٹائر ہے آپ صحیح کر دیں۔ وہ اس کے لیے کام کرتا ہے اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا، آپ جا سکتی ہیں۔ لیکن وہ لڑکی جیسے ہی گاڑی آگے لے کر جاتی ہے ہائی وے پر، گاڑی کا پہیہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے وہیں گاڑی پیچھے سے آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ اتنی رات کو اکیلی کیا کریں گے، آئے میں آپ کو آگے کسی سروس اسٹیشن پر چھوڑ دوں۔ اس کے ساتھ بچی ہوتی ہے، وہ اس بچی کو اٹھاتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن کافی سروس اسٹیشن گزرنے کے بعد جب لڑکی کو شک ہوتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ نے تو یہ گاڑی نہیں روکی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ گاڑی اس لیے نہیں روکی کہ میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں اور میں تمہاری بچی کو نیچے پھینک دوں گا۔ لڑکی گھبرا جاتی ہے اور جب وہ اس کو مارنے کے ارادے سے روکتا ہے تو لڑکی بھاگ جاتی ہے، وہاں سے گاڑی سے کود جاتی ہے جب اور فیلڈز میں جا کے چھپ جاتی ہے۔ جب فصلوں میں چھپتی ہے وہ اسے کافی ڈھونڈتا ہے، واضح دیتا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم واپس آ جاؤ، لیکن وہ لڑکی اپنی بیٹی سمیت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آخرکار وہ جو بھی تھا وہ ڈر کر چلا جاتا ہے واپس اور گاڑی لے کر چلا جاتا ہے۔ وہ لڑکی کافی دیر بعد باہر نکلتی ہے اور کسی کی مدد لے کے پولیس کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ پولیس کو جو حلیہ بتاتی ہے وہ سارا زوڈیاک کا ہوتا ہے اور پولیس کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی یہی چیختی ہے کہ مجھے مارنے دوبارہ آئے گا، میں یہاں سے نہیں جانے والی۔ لیکن جب وہ اس کی گاڑی تک پہنچتے ہیں تو اس کی گاڑی جلی ہوئی ہوتی ہے اور بہت برے طریقے سے اس کو ڈیمیج کیا ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی اس گاڑی پر اپنا سارا غصہ نکال کر جا چکا ہے۔ لیکن خوش نصیبی سے ایک مائیکل مجاؤ اور ایک یہ جو کیتھلین جان تھی یہ بچ چکی ہیں۔